अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं तहसीन हयात और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तहसीन हयात। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हमारा जो वीडियो का मौजू है वो है पाकिस्तान में आने वाला सैलाब और हमारी ज़िम्मेदारियाँ। सैलाब कोई पहली मर्तबा नहीं आया, ये अज़ल से आ रहे हैं। जब से ये दुनिया वजूद में आई है तो साबका उम्मतों के दौर में भी सैलाब आते थे और हमारे हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के दौर जो है, दौर मुस्तफ़ा जो है, इसमें भी सैलाब आए हैं। और अब जो उम्मत मुस्तफ़ा पूरी दुनिया के ऊपर राज कर रही है, इस उम्मत में भी सैलाब आ रहे हैं। लेकिन जब सैलाब आते हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से ही एक नागहानी आफत होती है, एक अज़ाब होता है। तो एक तरफ तो सैलाब आता है तो दूसरी तरफ जो लोग बसते हैं उनके ऊपर भी कोई ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर एक तरफ सैलाब आया है तो उसके बाद हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं। अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इसको लाइक भी कर सकते हैं और इसको फॉलो भी कर सकते हैं, ताकि हमारी इसी तरह की आने वाली वीडियोज़ जो हैं आप तक पहुँचती रहें। دا سیلاب ښه سیوا شو، دا ټول وختي دغه اوس له پاسه په کمبلو پکې راواغوښتو او دلته هم بس کسان بس قسمت یې ښه و، کم ښه کړي وو خو بچ شو، قسمت یې ښه و بچ شو، کم ښه کړي وو. دا اوس دوره دا ده. اس وقت پورے پاکستان کے اندر سیلاب کی صورتحال ہے، اور جہاں سیلاب آیا ہے وہ علاقے ہیں جو ٹوٹلی طور پہ ریگستان کے علاقے کہلاتے ہیں، جہاں پہ دور دور تک آپ کو ریت کے ٹیلے نظر آئیں گے۔ جی ہاں، میری مراد راجن پور، ڈیرہ غازی خان، لیا، مظفر گڑھ کہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ آپ کو دور تک ریت کے صحرا نظر آئیں گے، اور جب آپ آبادی کی طرف جاتے ہیں تو آبادی بھی آپ کو اتنی نظر آئے گی کہ آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ یہ لوگ کہاں سے آئیں گے۔ اس علاقے میں سیلاب آیا ہے اور ہماری قوم کا یہ حال ہے کہ جب بھی کوئی ایسی آفت آتی ہے یا جب بھی کوئی ایسا ایونٹ آتا ہے، مثال کے طور پہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کی مثال دیتے ہیں کہ پورا سال آپ کو جو کھجور 15 روپے، 20 روپے، 40 روپے، 50 روپے کلو ملتی ہے، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، رحمتوں برکتوں کا سماں بن جاتا ہے،
وہ مہینہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے اوپر چھما چھم برستی ہے، ہماری قوم کیا کرتی ہے کہ اس مہینے میں جو 40 والی چیز ہوتی ہے وہ اس کو 40 سے اٹھا کے 140 کی کر دیتے ہیں۔ فروٹ جو عام دنوں میں سیب کا ہم مثال لگا لیتے ہیں کہ جو 70 روپے یا 80 روپے کلو بکتا ہے، جب ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے وہی سیب جو ہے آپ کو 150 سے 200 کے قریب ملتا ہے۔ اسی طرح محرم الحرام کا مہینہ جب آتا ہے تو محرم الحرام کے اندر بھی اگر مثال لگائی جائے، عام دنوں کے اندر جو کالا کپڑا آپ کو 150 روپے میٹر یا 200 روپے میٹر ملتا ہے، جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو وہی کالا کپڑا آپ کو 200، 250، 300 روپے کلو میٹر ملے گا۔ اسی طرح جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو سبز رنگ کا کپڑا جس کا ہم لوگ جھنڈیاں بناتے ہیں، فلیگ بناتے ہیں محافل نعت کے لیے، اپنے جلوسوں کے لیے، عام روٹین میں جو کپڑا آپ کو 100، 150 روپے میٹر ملے گا، جب ربیع الاول کا مہینہ آئے گا وہی کپڑا آپ کو 200، 300، 350 کا ملے گا۔ تو کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم آواز حق بلند کریں کہ یار کچھ خدا کا خوف کریں، کل کو ہم نے اس مالک کائنات کی بارگاہ میں بھی جا کے جواب دہ ہونا ہے۔ یہ تو تھے ہمارے اسلامی ماہ مقدس جن کی میں نے آپ کے سامنے مثال دی۔ اب آ جاتے ہیں ملک پاکستان کے اندر آنے والے موجودہ سیلاب کے بارے میں کہ ایک طرف سیلاب ہے، جو ترپال ٹینٹ والی 2000 میں بکتی تھی، 1600 میں بکتی تھی، 1500 میں بکتی تھی، اب وہی ترپال جو ہے 4000، 5000 میں بک رہی ہے۔ ترپال تو ترپال رہ گئی، جو پیاز 100 روپے دھڑی ملتا تھا، 200 روپے دھڑی ملتا تھا، 150 روپے دھڑی ملتا تھا، 250 روپے دھڑی ملتا تھا، آج جو دن ہے، پیر کا دن ہے، آج کے دن کی یہ رپورٹ ہے ایک جگہ کا۔ جب میرا وہاں پہ رابطہ ہوا، میں نے خیر وعافیت معلوم کی، تو مجھے وہ بھائی صاحب بتا رہے تھے کہ جناب والا ہماری طرف جو پیاز ہے وہ 1500 روپے دھڑی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا تو گھی کی کیا صورتحال ہے؟ اس نے کہا جی گھی کا تو پوچھے ہی مت۔ یار ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ایک طرف ہماری قوم عذاب الہی میں مبتلا ہے، دوسری طرف ہم اسی قوم کو لوٹ رہے ہیں، اور کہنے کو ہم بہت بڑے ایماندار ہیں، کہنے کو ہم بہت بڑے پارسا ہیں، کہنے کو ہم سے بڑا ایماندار کوئی نہیں ہے۔ یار جب اب لاکھوں روپے پیسہ لگا کے حج کرنے کے لیے جاتے ہو اور آپ حاجی بن سکتے ہو، تو یہاں پہ رہ کر اس خلقت خدا کی آپ خدمت کر کے آپ حاجی سے بڑا لقب پا سکتے ہیں۔ اتنے دور جا کے آپ لاکھوں روپے لگا کے اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھوانے کے لیے جاتے ہیں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی وہ عبادات رد کر دے جو آپ نے لاکھوں لگا کے جائیں، اور کیا پتہ کہ یہاں آپ اگر ایک غریب کو ایک وقت کا کھانا کھلا دیں، بھلا دال سے ہی کھلا دیں، بھلا اس کو ایک گلاس پانی ہی پلا دیں، بھلا اس کو روٹی کا آدھا ٹکڑا ہی دے دیں، اور وہ بندہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو سب ایک برابر ہیں، اور وہ بندہ یوں ہاتھ اٹھائے کہ اے میرے مالک جس نے مجھے رزق حلال کھلایا تو اس کی مغفرت فرما، اور اس بندے کی دعا ہو جائے قبول، تو مجھے بتائیں آپ کا وہ لاکھوں لگا کر جانا زیادہ بہتر ہے یا یہاں پہ یہ چھوٹی سی نیکی کرنا زیادہ بہتر ہے؟ کل ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، ابھی اس ویڈیو کے اندر میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کے اینڈ کے اوپر کچھ ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں سیلابی ایریز کی، میں وہ ویڈیو جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ کر سکوں۔ آپ دیکھیے گا ان ویڈیو کو عبرت کے لیے کہ ایک پانی چل رہا ہے اور پانی کے اوپر معصوم بچہ جو بمشکل 6 ماہ کا ہوگا، 7 ماہ کا ہوگا یا 8 ماہ کا ہوگا، وہ بچہ اس پانی کے اوپر چل کے آ رہا ہے۔ اب میں سوال کرتا ہوں اس ویڈیو بنانے والے سے کہ یار وہ جو بچہ چل کے آ رہا تھا، تم ویڈیو کی بجائے اگر اس بچے کو بچانے کی کوشش کرتے تم کر سکتے تھے، تم نے نہیں کی۔ اسی طرح ایک اور ویڈیو میں نے دیکھی، ایک معصوم بچی ہے جس کو کسی
बंदे ने खाना दिया प्लेट में, तो वो बच्ची कहती है क्या कर रहे हैं, तो वो हंसती है, आगे से खिलखिलाती है, मासूम बच्ची है। तो वो बंदा वीडियो बनाने वाला सवाल करता है कि तेरी माँ किधर है। बच्ची जो 3-4 साल की है, जिसको नहीं पता, वो हंस के कहती है माँ तो मर गई, कि माँ तो मेरी मर गई है, मुझे पता ही नहीं है। तो भाई मेरा उस बंदे से सवाल है कि तुझे ऐसी कौन सी मुसीबत पड़ी कि तू उस बच्ची की वीडियो बना रहा है जिसकी माँ मर चुकी है। कहने को हम मुसलमान हैं। इसी तरह मैंने एक और वीडियो देखी कि एक काफिला चला आ रहा है, लोग जो हैं जोग दर जोग उस काफिले में आ रहे हैं, नौजवान हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, खवातीन हैं, बच्चियां हैं हमारी, और एक बंदा वहां पे वीडियो बना रहा है और गालियां निकाल रहा है हुकूमत को। भाई ऐसा काम आप क्यों करते हैं? खुदा के लिए कुछ थोड़ा सा सोचें कि हमारे ऊपर ये जो अजाब आए हैं ये आए नहीं हैं, ये हमने खुद बुलाए हैं हमारे ऊपर। हजरत बहलौल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक बड़ा मशहूर मारूफ वाक़या है, उसकी एक बात आपके गोशो गुजार करता हूँ कि उन्होंने कहा कि अब मखलूक तो मान गई है लेकिन रब मान नहीं रहा। आज वही सूरत हाल है। अपने रब को मनाएं। आप चल फिरते हैं, निकल पड़ते हैं, अपनी क्या कहते हैं, अपनी बल्ले बल्ले करवाने के लिए, जबकि असलाफ का तरीका तो ये था कि वो एक हाथ से देते थे, दूसरे हाथ को पता ही नहीं होता था। आज हम क्या करते हैं? हम मदद तो कर रहे हैं उन सलाब ज़दगान की, लेकिन हकीकत में हम क्या कर रहे हैं? हम उनके नाम को कैश करवा रहे हैं। खुदा के लिए ऐसे कामों से बचें। क्या मिलता है आपको ऐसे काम करके? और दूसरी तरफ आ जाएं, एक तो वो लोग हैं जो वाकया ही मुस्तहिक हैं सैलाब की वजह से, और कुछ वो लोग हैं जिनका कुछ भी नहीं हुआ और वो भी सैलाब ज़दगान की तरफ जो जाने वाला सामान है उसको लूट रहे हैं। जिनका सब कुछ बह गया वो भी मुसलमान हैं, जो लूट रहे हैं वो भी मुसलमान हैं। यार आप किस तरफ जा रहे हैं? क्या अब भी आपको कुछ समझाने की ज़रूरत है? दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है और हमारी कौम जो है वो धोखाधड़ी में चांद पे पहुंचने वाली है। मेरे समेत कोई भी बंदा उसने कभी अपने गिरेबान में नहीं झांका, हमेशा दूसरे की तरफ इशारा किया है। और उसी इशारे को देखते हुए अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया था कि जब तुम किसी की तरफ एक उंगली करते हो तो ये मत भूलो कि तुम्हारे हाथ की 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ आती हैं, लेकिन हमने सिर्फ एक का टारगेट रखा होता है। तो आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि अपने रब्बे कायनात की बारगाह में झुक जाएं, इस्तग़फ़ार करें, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगें। एक नक्शा जारी हुआ है पाकिस्तान की तरफ से और अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से कि पाकिस्तान के 3 हिस्से सैलाब की जद में हैं और सिर्फ एक हिस्सा बचा हुआ है। तो मैं वो जो एक हिस्सा बचा हुआ है उस कौम से कहता हूँ कि खुदा का खौफ करें। वो तो डूब रहे हैं, कम से कम आप तो तौबा इस्तग़फ़ार कर लें, क्योंकि मुसीबतें जब आती हैं तो बता कर नहीं आती। अज़ाब इलाही जब नाजिल होता है तो वो किसी को बता कर नहीं आता। आज ये मुसीबत उनके ऊपर है, कल यही मुसीबत हमारे ऊपर भी आ सकती है। आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि एक हाथ से नेकी करें, दूसरे हाथ को पता ही ना चले। अगर आप वहाँ नहीं जा सकते, आपके इलाके के अंदर मुख्तलिफ तंजीमात ने कैंप लगाए हैं, मुख्तलिफ NGOs ने कैंप लगाए हैं, मुखय्यर हजरात ने कैंप लगाए हैं।
اور آپ کو یقین ہے کہ آپ کا دیا ہوا ایک ایک پیسہ اس بندے کے تھرو وہاں تک پہنچ سکتا ہے، آپ اس کو دیں۔ ہمارے گھروں کے اندر ہمارے پہننے کے لیے 20 جوڑے پڑے ہوتے ہیں، پہننے والا بندہ ایک ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر ہمارے استعمال کرنے والے 20 بسترے پڑے ہوتے ہیں، استعمال کرنے والا بندہ ایک ہوتا ہے۔ پوری ہماری الماریاں جو ہیں، ہماری شیلف جو ہیں، وہ جوتوں کی بھری پڑی ہیں۔ پورے ہمارے شوکیس، ہماری سفیلیں جو ہوتی ہیں گھروں میں، وہ برتنوں کی بھری پڑی ہیں۔ تو بھائی وہ ہمارے کس کام کے؟ جب شادی ہوتی ہے نا ایک بندے کی، تو اس کو جہیز میں برتن دیے جاتے ہیں، وہ دلہن لے کر آتی ہے۔ پوری زندگی وہ برتن سفیل کی زینت بنے رہتے ہیں، اور وہ بندہ بھی دنیا سے چلا جاتا ہے، اور وہ عورت بھی دنیا سے چلی جاتی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب بچوں میں ان برتنوں کی تقسیم ہوتی ہے تو پھر لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو ان لڑائیوں سے بچیے۔ آپ کے گھروں میں جو کوئی چیزیں آپ نے سنبھال کے رکھی ہیں وہ عطیہ کریں، کیونکہ آج قوم کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، آپ کی امداد کی ضرورت ہے۔ میری کسی بات سے اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے معذرت کا طلبگار ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ملک پاکستان کی اور اپنے اس عوام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے اوپر، ہمارے حال کے اوپر رحم فرمائے۔ یہ جو عذاب سیلاب کی صورت میں ہمارے اوپر آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جلد از جلد اس پاکستان سے ختم کر کے اس پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے۔ اپنی دعاؤں میں اپنے بھائی تحسین حیات امان کو رکھیے گا یاد۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ویڈیو کے ساتھ، کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ شيء پروانه یا اذا زور ده تشنيك باتيات بجدا